أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سورۃ الفاتر کے آغاز میں اللہ رب العزت توحید کا تذکرہ کیا ہے. اب اس کے بعد آیات میں آپ کی رسالت کا تذکرہ اور جو اللہ رب العزت نے آپ پر ذمہ داری عائد کی ہے تمام رسولوں پر بھی اور آپ پر بھی بحیثیت رسول اور نبی، اس ذمہ داری پر لوگ استہزاء مذاق اڑاتے رہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی اور تشفی دی کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے قبل بھی جتنے رسول اور نبی آئے ہیں سب کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. آپ اپنے مشن پر کاربند رہیے اور استقامت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے رہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہیں جن کو دشمن بھی صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے. اخنس بن شریح نے ابو جہل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو اس نے ابو جہل اللہ کے جو آپ بدترین دشمن کا اس نے بھی کہا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں. آپ کو صادق اور امین بھی کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ آیات بتا رہی ہیں کہ آپ کو جھٹلا رہی ہیں. کئی ایک اور متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. ابو جہل نے کہا اتنا دار کسبوگا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے ولیکن کسب مالک کا بھی جو آپ پیغام لے کر آئے نا ہم اس کو جھٹلاتے ہیں. بس ہم پر یہ پابندی عائد نہ ہو اسلام والی، ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ فلاں کی عبادت چھوڑ دو، فلاں کی پرستش چھوڑ دو، بلکہ ہمارے جو بنائے ہوئے معبود ہیں اور جن کو ہم معبود کہتے ہیں ایک معبود کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ میں فرمایا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. وہ بھی کہا گیا کہ ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے اور ایک دن یا کچھ وقت آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں. لیکن اس معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رسولوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہوتا چلا آیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کی نصیحت بھی بیان فرما دی. وہ اس لیے یہاں بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو مطلع نظر سمجھتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو بھی اہمیت دیتے ہیں. قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے بارے میں کہتے ہیں قیامت کوئی نہیں آئے گی، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. بلکہ ایک روایت میں مفسرین نے اسی کتاب لکھا ہے حضرت خباب بن عرد صحابی رضی اللہ تعالیٰ ایک خبیب بن عدی ہے جن کو سولی پر چڑھایا گیا تھا. یہ خباب بن عرد ہے اور یہ لوہے کا کام کرتے تھے. حضرت عمر بن عاص جو مشہور صحابی ہیں ان کے والد تھے وائل بن عاص، وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے تلوار بنائی حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مزدوری کا وقت آیا، کہا میں مزدوری میں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ دو گے اور تم والا آپ صلی اللہ
अल्लाह ने तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ोगे मैं मजबूरी नहीं दूंगा। तो हजरत बाप ने आगे से फरमाया अच्छा चलो जब मर जाओगे फिर मरने के बाद ही सही क़यामत का याद दहानी करवाई क़यामत के बारे में। उसने फिर कहा क़यामत को मानता नहीं था। उसने कहा अच्छा जब क़यामत आएगी ना वहाँ मेरा माल होगा दौलत होगी फिर उस वक्त ले लेना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया की जिंदगी का तज़किरा किया है कि इस दुनिया की जिंदगी को ये काफिर लोग अहमियत दे रहे हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये शैतान ने धोखे में डाल रखा है, ये दुनिया धोखे का सामान है। वहीं युकज़्ज़िबूका वहीं और अगर युकज़्ज़िबूका वो झुठलाती हैं आपको फक़द उनका एक दूसरी बात झुठलाए गए रसूल कई रसूल रसूल की जमा है रसूल कई रसूल को झुठलाया गया। ये आपको इस तरह नहीं झुठला रहे, आपके साथ पहले आने वाले रसूलों से आपसे कबल आने वाले भी काबिल आपसे पहले आने वाले रसूलों के साथ यही कुछ है। भाई अल्लाह और अल्लाह ही की तरफ उनजा लुटाए जाते हैं वो सब मुआमलात ये सारे के सारे मुआमलात अव्वल से आखिर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ही लुटाए जाते हैं। वही कारसाज है या अय्युहन नास ऐ लोगों इन्ना बेशक वअदल्लाहि अल्लाह का वादा हक है सच है। अल्लाह का वादा सच्चा है यानी क़यामत आएगी और उसने जो क़यामत की निशानियां और क़यामत के अहवाल बयान फरमाए हैं जन्नत और जहन्नम सब कुछ जो उसने निजाम वज़ा किया सब पर आके फला तगुर्रन्नकुम चनाचे हरगिज़ धोखे में ना डाल दे तुमको अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी ये दुनिया की जिंदगी में अपना उलझ कर गफलत में और दुनिया की जिंदगी को मतमा नजर समझ कर बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूल कर गाफिल हो जाए कि दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे वला यगुर्रन्नकुम और ना हरगिज़ धोखे में डाले तुमको बिल्लाहि अल्लाह से अल गरूर बड़ा धोखेबाज यानी शैतान कहीं तुम्हें ये दुनिया की जिंदगी को जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में भी कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दे कि वो तुम्हारा खालिक है, वो तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हारा माबूद है, उसकी इबादत करनी छोड़ दो और दुनिया की जिंदगी को ही मकसद बना लो। कि शैतान बड़ा फरेब है, धोखेबाज है, उससे बच कर रहना।